بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه وفي رواية فيحب الناس عليه قال ذلك عاجل بشرى المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے، ایک آدمی نیک کام کرتا ہے، لوگ اس پر تعریف کرتے ہیں، دوسری روایت میں یہ ہے کہ لوگ اس سے اس کام کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. فرمایا یہ مسلمان مومن آدمی کی خوشخبری کی تعجیل ہے، جلدی ہے. اس حدیث مبارکہ میں صحابہ نے ایک سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. گویا کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اس میں آدھا حصہ صحابہ کی طرف سے ہے، کیونکہ سوال اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے. سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو آدمی ریاکاری کی نیت سے کام کرتا ہے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. الذین هم یراؤون، اور جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں ان کی نمازیں ضائع ہیں. فویل للمصلین، ان کے لیے ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی وہ اس نے شرک کیا. یعنی اللہ کی صفت یہ ہے کہ اس کے لیے کام کیا جائے، اس کو اپنا معبود اور مقصود سمجھا جائے. جس نے کسی غیر کے لیے کام کیا تو اس نے گویا اللہ کی یہ صفت خاصہ اور اللہ کا یہ خصوصی حق کسی غیر کو دے دیا. اب دوسری جانب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نیک کام کرتا ہے تو اب سارے نیک کام تو آدمی چھپا کر نہیں کر سکتا. یعنی ایسی جگہ چلا جائے کہ کوئی بھی نہ اس کو دیکھ رہا ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا. اس لیے لامحالہ آدمی کی نیکی کا اثر لوگوں کے سامنے آتا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ تعریف بھی کرتے ہیں کہ واہ فلاں نے بڑا اچھا کام کیا، نیکی کی. اچھے کام کو لوگ سراہتے ہیں بالعموم. یا یہ ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، نیک آدمی سے محبت ہونے لگ جاتی ہے. تو سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ بھی ریاکاری ہے یا یہ کچھ اور چیز ہے؟ یعنی اگر یہ ریاکاری ہے تو پھر اس سے کیسے بچے آدمی؟ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آدمی کوئی نیک کام کرے اور لوگوں کے سامنے نہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ ارادہ رکھتا ہو کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، لوگ مجھے روزے دار سمجھیں، لوگ مجھے حاجی صاحب سمجھیں، لوگ مجھے سخی سمجھیں، لوگ مجھے شہید سمجھیں، مجاہد سمجھیں، مجھے عالم سمجھیں. یہ جذبہ دل میں اپنے اختیار سے اور نیت سے انسان پیدا کرتا ہے، یہ غیر اختیاری نہیں ہے. یہ لوگوں کا اس لیے کہا نا ریاکاری، ریا کا مطلب دکھلانا ہے، لوگوں کی نظر سے دکھنا نہیں ہے. جو دیکھ رہے ہیں لوگ وہ تو اپنا مسئلہ ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمیں دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے. ہمارا اگر مقصد یہ ہے کہ ہمیں دیکھا جائے اور لوگ ہمیں نمازی سمجھیں یا نیک سمجھیں تو پھر تو یہ ریاکاری ہے. لیکن کسی بھی مسلمان کا الحمدللہ یہ مقصد ہوتا نہیں ہے.
اس لیے کہ مسلمان جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اسے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ کام کرتا ہے، چاہے وہ جنگل میں ہو چاہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہو، اس نے وہ اپنا کام کرنا ہے، اس لیے وہ ریاکاری نہیں۔ پھر ہے کیا؟ فرمایا کہ ذالک عاجل بشر المؤمن، مسلمان کے لیے، نیک آدمی کے لیے قرآن پاک میں ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نہ انہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے نہ انہیں ماضی کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہوتی ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہوتی ہے۔ تو یہ جو فرمایا دنیا کی خوشخبری ہے نا، یہ ہے جب کسی کی نیکی پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں یا لوگ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایڈوانس بشارت ہوتی ہے، اس کو خوشخبری شروع دنیا میں مل جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہ عمل اللہ کے ہاں بھی قبول ہے۔ جو لوگوں کی نظر میں محبت کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگ محبت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ عمل اللہ کے ہاں بھی قبول ہے۔ یہ اس کا ایک نیک شگون ہوتا ہے، ایک اچھا سائن ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال دیا، یا لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی نیکی کی، نیک کام کی، نیک آدمی کی۔ اور یہ بھی من جانب اللہ قبولیت اور انعام ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اسے محبوب رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ زمین میں فرشتے سے یہ اعلان کروایا جاتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا وہ محبوب ہے، اے لوگو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو لوگوں کے دلوں میں انجانی میں بغیر کسی ذریعے اور سبب کے نیک آدمی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ محبت اصل میں من جانب اللہ، اس لیے فرمایا کہ یہ محبتیں جو نیک راستوں سے ہیں، نیک لوگوں کی محبت ہے، نیک کاموں کی محبت ہے، یہ یہاں کی نہیں ہے، یہ اصل میں اوپر کی محبت ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس کا ایک نشان دکھا دیتے ہیں۔ جیسے آدمی کسی ٹھنڈے علاقے میں جا رہا ہو گرمیوں کے موسم میں، تو جب اس علاقے کے قریب پہنچتا ہے تو ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے، اس سے اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا راستہ ٹھیک ہے اور ہم انشاءاللہ جلد ہی منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ تو اس لیے نیک کام پر اگر ہمارا مقصد تو نہیں تھا لیکن غیر اختیاری طور پر کسی نے تعریف کر دی یا کسی کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔